اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ آج ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے کرنے کا اور جن میں منع کیا ہے کسی کام کو کرنے کو۔ اور یہ آیتیں جو ہیں یہ صرف سورہ الحجرات میں ہیں، اس کے علاوہ قرآن میں اور بہت سارے احکامات ہیں امر بالمعروف کے اور نہی عن المنکر کے۔ تو سورہ الحجرات کئی مواقع پہ نازل ہوئی ہے مدینے میں، اور ان میں مختلف واقعات ہیں جن کو کہ یکجا کر کے الحجرات میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ان آیات کی ابتدا اس واقعے سے ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو خاص طور پر ان لوگوں کے سامنے جو کہ ادبی لحاظ سے کچھ کمتری کا مظاہرہ کرتے تھے، اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر کا مقام کیا ہے اور پیغمبر سے کس طریقے سے مخاطب ہونا چاہیے اور پیغمبر سے کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ تو واقعہ جو شروع کی دو آیات ہیں ان میں واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینے، پہلی بات تو یہ کہ الحجرات کے معنی ہے، یہ جمع ہے حجرتن کی۔ حجرہ جو ہے یا حجرتن ایک کمرے یا ایک مکان کو کہتے ہیں، الحجرات ان کی جمع ہے، اور ان میں ان مکانات کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ازواج مطہرات کے وہ مکانات ہیں جن پہ وہ مقام، جن پہ قیام تھا ان کا۔ تو ایک مرتبہ بنی تمیم کے کچھ حضرات تشریف لائے اور انہوں نے باہر کھڑے ہو کے مکانوں کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام لے کے پکارا کہ باہر آ کے ہم سے ملو۔ یہ بے ادبی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بعد میں سورہ الحجرات نازل فرمائی اور اس میں یہ واقعات بیان فرمائے۔ تو ہم ان کا مطالعہ کریں گے اور اس طریقے سے کریں گے کہ پہلے ان آیات میں وہ الفاظ جن میں کہ کرنے کا اور نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو سمجھیں گے، پھر آیات کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی آیت جو ہے سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، لا تقدموا، جس کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مقدم مت کرو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ یعنی جب آپ موجود ہیں تو ان کا مقام جو ہے اس کے حساب سے ان سے گفتگو کرو، ان سے مخاطب ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو ان کے سامنے۔ تو یہ ہے لا تقدموا۔ تو پہلی آیت شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، او وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو آگے نہ رکھو بین یدی اللہ، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم۔ تو یہاں پہ لا تقدموا پر زور دیا گیا ہے کہ تمہارا مقام اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کم ہے، ان کا مقام بلند ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں جو دو الفاظ ہیں اس میں لا ترفعوا اور لا تجہروا، یہ دونوں ہیں، ان کی تشریح ہے اور ان کا استعمال ہے۔ لا ترفعوا جو ہے یہ رفع سے ہے، رفع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بلند کرنا، اور لا ترفعوا جو ہے یہ ایک نہیں ہے، یہ منع کیا گیا ہے کہ بلند نہ کرو۔ ابھی دیکھیں گے کیا بلند کرو۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ لا تجہروا ہے۔ جہارا کہتے ہیں کسی چیز کو زور سے بولنا، جہارا ویسے بھی معنی ہیں۔ تو یہاں پہ ہے کہ جب تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہو تو ان کے سامنے زور سے نہ بولو۔ اچھا، تو اب آیت کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا دوبارہ خطاب ہے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے۔ لا ترفعوا اصواتکم، بلند مت کرو اپنی آوازوں کو۔ صوت کہتے ہیں آواز کو، جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ صوت کہلاتے ہیں، آواز کے۔ فوق صوت نبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، یعنی
جب ان کے سامنے تم ہو، ان کی محفل میں ہو، تو ان کی آواز سے پست اپنی آواز رکھ کے گفتگو کرو۔ یہاں پر یہ تعلیم جو ہے یہ سب کو دی جا رہی ہے، اس کے بعد بھی، کہ جب تمہارے بزرگ اور بڑے خاندان کے یا اور معاشرے کے دوسرے لوگ موجود ہوں تو ان کے مقابلے میں ان کے سامنے پست آوازگی سے گفتگو کرو۔ والدین ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ کہ اپنی گفتگو کو زور سے مت بیان کرو، جیسے کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو دوستوں میں اس طریقے سے یا اور لوگوں کے سامنے، تو ویسے زور زور سے بولنا اور ہنسنا اور اس قسم کی گفتگو مت کرو جب تم نبی کے محفل میں موجود ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ممکن ہے ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں، نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا گمان بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، اس لیے کہ تم نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا ہے پیغمبر کے سامنے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے ان لوگوں کی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ان کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور یہ کسی بھی محفل میں بعد میں اپلائی ہو سکتا ہے۔ ان الذین یغضون، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ پست رکھتے ہیں، لو رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی موجودگی میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے تقوی کے لیے، کہ ان کے دلوں میں صحیح تقوی موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہاں پر ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیت میں کہ اچھے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں اگر بلند آواز سے رسول کی محفل میں گفتگو کی گئی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 4 میں اس واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ جنہوں نے پکارا ہے یا پکارتے ہیں حجرات کے باہر سے، دوسری طرف سے، ان کے کمروں کے، اللہ فرما رہا ہے یہ بے ادب لوگ ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان کو کوئی عقل نہیں ہے، ان کو کوئی تمیز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ جو آئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے، اور اگر وہ انتظار کرتے، صبر کرتے، جس کو کہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر ان لوگوں نے صبر کیا ہوتا، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اس وقت تک کا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر سے باہر آ جاتے ان سے ملنے کے لیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ان کے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، لیکن اب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ مغفرت فرمانے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، رحیم ہے، اگر سچے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے احتیاط برتیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا ہے جس کا کہ وقت اور تاریخ مختلف ہے۔ یہ آیت نمبر 6 اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ حضور اقدس، یہ سن 6 ہجری کا شاید واقعہ ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو کہ ایمان لے آئے تھے ایک علاقے میں بھیجا جہاں پر کہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور ان سے زکوٰۃ وصول کرنا تھی۔ تو یہ صاحب وہاں پر پہنچے اور کسی وجہ سے ان کو خوف ہوا یا اختلاف ہوا، انہوں نے واپس آ کے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ وہاں پہ روانہ کیا تاکہ ان سے انتقام لیا جائے کہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے، لیکن وہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو وہ صاحب نے آ کے غلط بیانی کی تھی۔ تو یہ آیت جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں فتبینوا، تبین کا مطلب ہے کہ اس چیز کو واضح کر دینا، چھان بین کر لینا، ایکسپلین کلیئرلی کر لینا۔
تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ جس کے بعد میں مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو. تو یہ ہے فتبینوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا، او وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی وہ شخص جو فاسق ہے وہ آئے، بنبأ، کسی خبر کو لے کے، غلط خبر ہو سکتی ہے، لیکن تم کیا کرو، پہلے کہ اس پر ایکشن لو، فتبینوا، اس بات کی تحقیق کر لو کہ وہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے. خالی اس کی خبر کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لو، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان تصیبوا قوما، کہ تم جا کے نقصان پہنچا دو کچھ لوگوں کو بجہالت، نادانی کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے، اور وہ واقع میں حقیقت نہ ہو، تو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر بعد میں جو کچھ تم کر بیٹھو گے اس کے اوپر اپنے آپ کو ندامت اٹھانا پڑے گی. تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ بات صحیح ہے کہ جب بھی کوئی خبر آئے، چاہے وہ جنگ کی ہو، چاہے امن کی ہو، یا کسی اور وجہ سے، تو بجائے اس کے کہ ایک شخص کے یا ایک چھوٹے سے گروپ کی بات پر یقین کرنے کے بجائے اس بات کی پہلے تحقیق کر لو کہ اس میں صداقت ہے، ورنہ بعد میں اس کے نقصانات زیادہ اٹھانے پڑیں گے. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 7 میں جو حکم ہے وہ اعلموا کا ہے. یہ حکم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی بات کا جاننا ضروری ہے اس سے پہلے کہ اس پر کوئی عمل کیا جائے، صحیح طریقے سے اس کا علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں جاننا. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تم چاہو کہ تمہارے مشورے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال پہ اور اپنے فیصلوں پہ عمل، تمہارے مشوروں پہ یا تمہارے کہنے پہ عمل کرنے لگیں، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے اس میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کی طرف جو وہ کہہ رہے ہیں یا وہ جو فرما رہے ہیں وہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. تو یہاں پر اس بات پہ تنبیہ کی جا رہی ہے آیت نمبر 7 میں، وَعَلَمُوا، جان رکھو، لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ان فیکم رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ تمہارے درمیان موجود ہیں، تمہارے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں، تم مشورہ دینا چاہتے ہو ان کو، لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں، تمہاری باتیں ماننے لگیں، فی کثیر من الامر، بہت سارے معاملات میں، جو بھی معاملات ہیں ان میں تمہاری باتیں ماننے لگیں، تمہارے مشورے ماننے لگیں، تو اللہ فرماتے ہیں لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، ایسا مت کرو. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کو عزیز بنا دیا ہے تمہارے دلوں میں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس کو پسندیدہ فرما دیا ہے ایمان کو، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، 3 باتیں یہاں بتائی ہیں، کفر، فسوق اور عصیان. عصیان کہتے ہیں نافرمانی کو، اور فسوق جو ہے وہ جمع فسق کی، جس کے معنی گناہ کے ہیں، اور کفر تو ہے نافرمانی اور ریجیکٹ کر دینا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں ایمان دیا ہے، تمہیں نبی کی صحبت عطا فرمائی ہے، اور اس سے تمہارے دل میں یہ کیفیت پیدا کرتی ہے کہ تم خود بخود کراہیت محسوس کرتے ہو کفر کرنے میں اور گناہ کرنے میں اور نافرمانی کرنے میں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح ہدایت پر ہیں. فضلا من اللہ ونعمتا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور اس کا احسان ہے، واللہ علیم حکیم. اچھا، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جہاں پر اس کی آیت جمع کی گئی ہیں. آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی 2 احکامات فرما رہے ہیں. ایک ہے فَأَصْلِحُوا، یہ صلح سے ہے، صلح کے معنی دو فریقوں میں صلح کرا دینا،
اور اقسطو کا مطلب ہے قسطہ سے ہے، اس کا مطلب ہے انصاف کر دینا۔ تو یہ واقعہ ہے کہ اگر کسی مقام پر، اور یہ اکثر ہوا ہے یہ واقعہ، کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں جو ہے وہ تفرقہ پڑ گیا ہے، اتفاق نہیں ہو رہا ہے، آپس میں مخالفت ہو گئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بقیہ مومنوں کو، بقیہ مسلمانوں کو یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ ان دونوں گروہوں میں آپس میں بیٹھ کے میل ملاپ کرا دو، ان کے اختلافات ختم کرو۔ لیکن اگر ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ خواہ دشمنی پر تلا ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، طائفتانی جو ہے یہ جمع ہے، دو طائفہ کہتے ہیں ایک گروپ کو، ایک گروہ کو، تو دو گروہ جو کہ دونوں من المومنین ایمان والے ہیں، اقتتلوا، اگر وہ آپس میں لڑ پڑے، قتل پہ یعنی جنگ و جدل پہ آمادہ ہو جائیں، تو بقیہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم پھر ایسا کرو کہ ان کے درمیان میں اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اصلحوا یہ حکم ہے، لیکن فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن اگر ایک دونوں گروپ دوسرے گروپ پر زیادتی کرے، دونوں آپس میں اگر مختلف ہیں اور ان میں اختلاف ہو گیا ہے، لیکن تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ایک گروہ جو ہے وہ زیادتی پہ تلا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس پھر گروپ سے تم جنگ کرو، اس کے مخالفت کرو، اس کے خلاف عمل کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ دین پھر اس کے ساتھ بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص وہ گروہ لوٹ آتا ہے تو پھر موقع دیکھ کے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان گروہوں میں صلح کرا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو انصاف کرنے والے ہیں۔ یہ آیات جو ہیں ان کی کافی تشریحات کی ہے علماء نے، اس لیے کہ یہ آیت اپلائی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی ہے اور اس میں دونوں طرف کے کافی صحیح مسلمان جو تھے وہ شہید ہو گئے، تو یہ آیت اس واقعے پہ بھی اپلائی ہوتی ہے اور اس کی مختلف تشریحات جو ہیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلی آیت نمبر 10 میں یہاں بھی فَأَصْلِحُوا، صلح کرا دیا کرو۔ یہاں پر جو صلح ہے، اگر یہاں پر دو بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، مومن ہیں، آپس میں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اب آپس میں مومنوں میں مثال کے طور پہ مسجد میں اختلافات ہو جاتے ہیں لوگوں کے درمیان میں، حالانکہ سب ایک ہی جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو جو چھوٹے واقعات ہوں چاہے بڑے واقعات ہوں، تو بقیہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فَأَصْلِحُوا، تو تم اصلاح کروا دیا کرو بین اخوائکم، اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد ایک پھر واقعہ ہے اور یہ آیت نمبر 11 ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ واقعات بیان فرما رہے ہیں ایک معاشرے میں صحیح طریقے سے رہنے کے، کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر اس آیت میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لا یسخر، یسخر جو ہے اس کا مطلب ہے مسخرہ پن کرنا، مذاق اڑانا، کسی کی توہین کرنا۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی توہین مت کرو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ لا تلمزو، یہ جمع کا صیغہ ہے، سب سے کہا جا رہا ہے ایک مسلمان معاشرے میں کہ ایک دوسرے کی بے عزتی اور تذلیل نہ کرو، الزام بازی نہ کرو۔ پھر تیسری بات فرمائی جا رہی ہے کہ آپس میں ایک اسلامی معاشرے میں جب رہ رہے ہو قریب ایک دوسرے کے، تو لا تنابزو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ یہ احکام اس آیت میں عورتوں کے بارے میں علیحدہ بیان فرمایا ہے اور مردوں کے بارے میں علیحدہ۔ اللہ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا، او وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، لا یسخر قوم من قوم، کچھ لوگ مرد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ہنسی مذاق نہ کریں، ان کی تضحیک نہ کیا کریں، ان کی بے عزتی نہ کیا کریں، ان کا مسخرہ مذاق نہ اڑایا کریں، اس لیے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نظر میں وہ زیادہ عزت والا ہے اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قریب ہے۔ اور اسی طریقے سے ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے عورتوں کا مذاق اڑایا کریں، ان کے ساتھ ہنسی کیا کریں، تمسخر کیا کریں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے وہ دوسری عورتیں جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر درجہ رکھتی ہوں۔ پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو کا الزام بازی مت کرو، ایک دوسرے کی تذلیل مت کرو، ایک دوسرے کی ذلت، یہ سب مسلمانوں کے آپس کے معاشرتی تعلقات کے بارے میں احکامات ہیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ لقب دے کے پکارو کسی کو، مثال کے طور پہ کوئی شخص زیادہ لمبا ہے تو آپ نے اسے لمبو کہہ دیا، کوئی شخص اس کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سانولا ہے تو آپ نے اس کا نام کلو رکھ دیا، تو ہر ایک اس کو کلو ہی کہہ رہا ہے، یہ بالالقاب کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ ایسی باتیں مت کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ گناہ کرنا جو ہے، گناہ کا نام بھی لینا جو ہے، یہ بہت برائی کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو بھی توبہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ جو ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد مزید انہی کچھ چیزیں جو معاشرے میں بہت ہی اہم ہیں ان کے بارے میں احکامات دیے جا رہے ہیں آیت نمبر 12 میں۔ یہاں پر 3 الفاظ ہیں، اجتنبو، اس کا مطلب ہے بچتے رہو، یہ حکم ہے، دیکھیں گے ہم کیسے ہے۔ لا تجسسو، یہ منع ہے، نہیں ہے، مت کرو کسی کی جاسوسی۔ لا یغتب، غیبت مت کرو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچے رہو۔ یہ نہیں بدگمانی نہیں کرو کہ اس نے یہ کہا، اس کا مطلب یہ ایسا ہے یا ایسا ہے، خواہ ایسی چیزیں اپنے دلوں میں لا کے اور پھر ان کی مخالفت اور پھر معاشرے میں جو ہے وہ تفریق پڑنے کے خدشات ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان بعد الظن اسم، بعض گمان جو ہیں وہ تو گناہ ہے، ایسی چیزیں سوچنا دوسروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، کسی کے بارے میں تجسس نہیں کرو، جاسوسی نہیں کرو، بھئی اپنے گھر میں جو کرتے ہیں کریں، ہمیں کیا واسطہ کہ ہم ان کے گھر کے اندرونی معاملات میں جا کے چھان بین کرنا شروع کر دیں، وہ ان کا معاملہ ہے، یہ تجسس ہے، جاسوسی ہے، دوسرے کے معاملات کے بارے میں معلوم کرنا، ان کی پرسنل چیزیں، تمہارا اس سے کیا واسطہ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا غیبت کرنا جو ہے وہ اتنی برائی کی چیز ہے جیسے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، جب کہ وہ مر گیا ہے، فکرہتموہ، تم کراہیت کرو گے ایسا کام کرنے میں۔ تو غیبت وہی چیز ہے، غیبت مت کرو، خواہ غیبت کر رہے، ایک دوسرے کی برائیاں بیٹھ کے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سختی سے منع فرما رہے ہیں۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ معاف کرنے والا ہے جو بھی ہو جاتا ہے گناہ۔ اچھا، چند آیت اور ہیں، میں تیزی سے ان کو ختم کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 13 میں بہت اہم چیز بتا رہے ہیں جس پہ ہم غور بھی نہیں کرتے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، سب لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت کی ابتدا سے، اس کے بعد ہم نے جعلناکم شعوبا و قبائل، تم کو قومیں بنا دیا، تمہیں خاندان بنا دیے، تمہیں قبیلے بنا دیے، لتعارفوا، مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ بھئی یہ فلاں علاقے کا لوگ ہے، یہ شخص ہے، یہ فلاں زبان بولنے والا ہے، اس کے سوا تمہیں ایک دوسرے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ زبان کی ہے، نہ رنگ کی ہے، نہ نسل کی ہے،
نہ اور کسی چیز کی فوقیت ہے. فوقیت جو ہے وہ صرف کس وجہ سے ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے تم میں سے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ اکرام والا، عزت والا ہے، تقوی والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ سبحانہ و تعالی واقف ہے اور خبر رکھتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اگین دو احکامات ہیں، قولو اور تطیعو، کہو اور اطاعت کرو. یہاں پر کچھ اعراب تھے، بدو تھے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اس کے بعد ان کے حالات وہی رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے یہ کہا ہم ایمان لائے. اللہ فرما رہے ہیں قل لم تؤمنوا، مت کہو کہ تم ایمان لائے، اس لیے کہ ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو پہلے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں کیا ہوا. اسلام لانے کے بعد پریکٹس کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، پھر ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان آ گیا ہے یا نہیں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا، بڑھا ہی جائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقت میں مومن تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کسی قسم کا شبہ ہی نہیں کیا اپنے ایمان لانے کے بعد. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کرا انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ جو ہیں وہ صدیق ہیں، سچے ہیں. پھر اس کے بعد کی آیت ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنے دین کی اور دینداری کو اللہ کو خبر دیتے ہو؟ واللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہی ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بے شک ایک طریقے سے احسان جتانا ہے کہ اے اللہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو یہ ہو گئے، ہم تو یہ ہو گئے، ہم یہ عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اس معاملے میں. اللہ فرما رہے ہیں مت کہو ایسا، اللہ کو معلوم ہے جو بھی زمین آسمان میں ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے بکل شیء علیم، ہر چیز پر علم رکھتا ہے. اچھا، اس کے بعد دو آیتیں ہیں، ایک میں پھر وہی بات ہے لا تمنو، یہاں منع کیا گیا ہے کہ کسی کے اوپر احسان مت جتاؤ. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتا رہے ہیں یہاں تو کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم نے تمہارا بڑا فیور کر دیا کہ ہم مسلمان ہو گئے. اللہ فرما رہے ہیں یمنون علیک، یہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اوپر اے رسول اپنا احسان جتاتے ہیں کہ ان اسلموا، کہ وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ سمجھتے ہیں اسلام قبول کر کے ہم نے رسول کے اوپر بڑا احسان کر دیا. اللہ فرما رہے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. قل، اے رسول فرما دیجئے لا تمنوا علیہ، میرے اوپر الزام اپنے احسان مت جتاؤ، اسلامکم، تمہارے اپنے دین کے اسلام کو قبول کرنے کا. حقیقت یہ ہے کہ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے تمہارے اوپر اس بات کا کہ ان ہداکم للایمانی، کہ اس نے تم سب کو ہدایت دے دی ہے ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. آخری آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اللہ کی عظمت کو اپنے سامنے رکھو کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کے علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا علم جو ہے وہ زمین و آسمان میں بھی جو پوشیدہ ہے اس پر غالب ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ غیب میں ہے آسمانوں کے اور زمین کے. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. تو یہ مختلف آیات مختلف مواقع پہ مختلف واقعات کے نتیجے میں یہ شامل ہوئی ہیں، اور اس کو جب قرآن شریف کو کمپائل کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی، تو اس ترتیب سے ان مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں جو آیات نازل ہوئی ہیں
ان کو اس جگہ یکجا کر دیا گیا، اور اس میں دیکھا آپ نے کہ اکثر آیات جو ہیں وہ حکم ہے کہ کرو یا نہیں ہے کہ مت کرو. تو یہ ایک اچھا کلیکشن ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا. اور یہ آیتیں صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو نمٹائیں اور ایک دوسرے سے کیسے اپنے تعلقات رکھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.